تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو تمام دنوں کے سردار جمعہ کے دن تمام جگہوں سے اچھی جگہ یعنی اپنے گھر مسجد میں اپنی عبادت کے لیے جمع کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے اس مبارک دن میں ہمیں حاضری کا شرف بخشا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ یقیناً جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے وہی نماز پڑھنے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے کر کے آتا ہے، وہی اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل کرتا ہے، جس کے اوپر احسان کرتا ہے۔ قرآن عظیم کی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ کریم آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز ایک اہم عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نمازی کے بارے میں سوال کرے گا۔ روز محشر کے جان گداز بود اولین پرشی سے نماز بود۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرے گا تو نماز کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کو مکمل کر لیں، نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، قیامت کی تیاریاں کریں۔ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جب نماز کے تعلق سے ہم سے سوال ہوگا، ہماری نماز مکمل نہیں ہوں گی تو ایسا ہی نہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے سامنے یا ایک بستی کے سامنے رسوا ہوں گے، بلکہ کل کائنات میں جتنی ساری دنیا میں انسان پائے جاتے ہیں، نبی، انبیاء، صالحین، شہداء، تمام دنیا کے لوگ موجود ہوں گے اور اس دن ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو نمازوں کی پابندی کر کے اللہ رسول کو راضی کر لیں۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے نماز پڑھنے سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسم خزاں کے وقت میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے کر کے گئے اور دیکھا کہ پت جھڑ کا موسم ہے۔ ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑ کر کے ہلایا اور جب ہلایا تو پتے جھڑنے لگے۔ جب پتے جھڑے تو صحابی سے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اے ابو ذر غفاری تم دیکھتے ہو ٹہنیوں کو پکڑنے سے ہلانے سے اس کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلب حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے سے جب بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو اسی طریقے سے جھاڑ دیتا ہے جیسے اس ٹہنی سے پتے جھڑ گئے ہیں۔ کتنا فائدہ ہوتا ہے نماز پڑھنے سے۔ ہم نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے دروازے کے سامنے کوئی نہر جا رہی ہو اور بندہ اگر اس میں 5 مرتبہ غسل کرے دن میں، حضور پوچھتے ہیں کیا اس کے جسم پہ کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسی حالت میں تو اس کے جسم پہ کچھ بھی میل نہیں رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس یہی حال اس نمازی کا ہے جو بندہ رات دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ ہم تو نماز پڑھیں، گناہ کرتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کریم رحیم ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو رحمان بھی کہا ہے اور رحیم بھی کہا ہے۔ اب یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ جب بندہ
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو رحیم بھی کہا اور رحمان بھی کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بندوں پہ رحم بھی فرمائے گا، اور رحیم بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر رحمت کر کے ان کے گناہوں کو بھی ضرور معاف فرما دے گا۔ اللہ اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے، رحیم کہتا ہے، تو ضرور اپنے بندوں پہ رحم فرمائے گا، لیکن بندے اس کی بارگاہ میں آئیں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں پہ شرمندہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کریں گے، مولا تعالیٰ ضرور گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ دیکھیں حدیث پاک میں نماز کی کتنی اہمیت بیان کی گئی۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، قرۃ عینی قرۃ عینی الصلاۃ، حضور ارشاد فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو یقینی طور پہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ نماز پڑھ کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب کو سکون پہنچاتا ہے اور حضور سے خوش ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، تو یقینی طور پہ بڑا بدنصیب بندہ ہے، اور اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائیں، آپ نے وضو کے لیے پانی منگایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے بھی اسی طرح کیا تھا، وضو کے لیے پانی منگوایا تھا اور پھر وضو کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور نماز ظہر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو گناہ فجر اور ظہر کے درمیان ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز ظہر پڑھنے کی وجہ سے فجر اور ظہر کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر بندہ جب نماز عصر ادا کرتا ہے، نماز عصر پڑھتا ہے، تو ظہر اور عصر کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عصر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر بندہ جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر مغرب اور عشاء کے درمیان عشاء کی نماز پڑھنے کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور جب فجر کی نماز اٹھ کر کے پڑھتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی رات بھر کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گویا کہ پتہ کیا چلا، جو بندہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے وہ بچتا رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھے، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف عشاء کی نماز پڑھ لے، جماعت کے ساتھ سو جائے، صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھ لے، پوری رات عبادت کرنے کا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ اب یہ تو ہم لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا فضل کر رہا ہے اپنے بندوں پر۔ نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ جمعہ کی نماز پڑھے اور پھر آنے والے جمعہ کی نماز پڑھے تو اس جمعہ کی نماز پڑھنے کی وجہ سے پورے ہفتے کے گناہوں کو اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے رکھے، پورے روزے رکھے، اور آنے والے سال کے پھر پورے رمضان کے روزے رکھے تو پورے سال کے گناہوں کو اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ اس میں جو معافی کا پروانہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کا پروانہ ہے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گناہوں کی گٹھری جو ہے اس کے سر پہ رکھی ہوتی ہے، سر پہ رکھ دی جاتی ہے جب وہ نیت باندھتا ہے، اور اس کے بعد میں جب وہ رکوع کرتا ہے تو گناہوں کی گٹھری جب رکوع کرنے کے لیے جھک جاتا ہے تو نیچے گر جاتی ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بشارتیں دی گئی ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں۔ اچھا، نماز پڑھنے کے اتنے زیادہ فضائل ہیں تو نماز چھوڑنے کی بھی سزائیں ہوں گی ضرور۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کی اتنی ساری انعامات دے رہا ہے تو جو بندے نماز نہیں پڑھتے ہیں، نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی، حضور نے ان کے لیے بھی حدیثوں میں گناہ اور بشارتیں اور حکم ارشاد فرمائے ہیں کہ کیسی کیسی کس کس نمازی کو، بے نمازی کو سزائیں ملتی ہیں۔ پہلے آپ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے حضور غریبی ہے، مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، پریشان رہتا ہوں، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں پریشانیاں بلائیں ہیں، جو آج معاشرے کا حال ہے، گھر گھر میں بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، بھائی بھائی میں چین سکون نہیں، ماں باپ میں چین سکون نہیں، کسی کے اندر نہیں، بے چینی ہر محال میں معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے حضور غریبی ہے، مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، کیا کروں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارا مکان کہاں ہے؟ کہا حضور میرا مکان مین راستے پر ہے، روڈ کے کنارے میرا مکان ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اب تم جاؤ اور اپنے مکان کے دروازے پر پردہ ٹانگ دو۔ وہ شخص حیرت میں پڑ گیا کہ میں تو آیا تھا کوئی دعا کے لیے، تعویذ کے لیے، کوئی وظیفہ حضور بتائیں گے، میرے پیر ہیں، کوئی تعویذ بنا کر کے دے دیں گے، میرے گھر میں کاروبار میں برکت ہونے لگے گی۔ لیکن حیرت کی بات ہے صرف پردہ ٹانگنے کا حکم آپ نے ارشاد فرما دیا۔ خاموشی کے ساتھ چلا گیا، گھر میں گیا اور پردہ ٹانگ دیا دروازے پر۔ کچھ دن گزرے، ماحول بدلا، اللہ نے اتنی اس کی رزق میں برکت کی، کاروبار میں برکت ہوئی، گھر کی پریشانیاں دور ہو گئیں، مصیبتیں ساری اللہ نے ٹال دی، بلائیں دور ہو گئیں، کاروبار میں برکت ہونے لگی، کمائی میں برکت ہونے لگی۔ اب وہ شخص جب خوشحالی آئی پھر یاد آئے اس کے پیر غوث اعظم کی بارگاہ میں، پھر حاضر ہوا تحفہ لے کر کے، کہتا ہے میرے پیر آپ نے کتنا عجیب فارمولہ بتایا تھا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی وظیفہ، صرف آپ نے پردہ ٹانگنے کا حکم دیا تھا، اور اللہ نے اس کی کرنے کی وجہ سے میرے کاروبار میں اتنی برکتیں عطا کرتی ہیں کہ ساری پریشانیاں اللہ نے میری ٹال دی ہیں۔ کہا لیکن ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ نہ تو آپ نے کوئی دعا بتائی، نہ وظیفہ بتایا، نہ تعویذ، کچھ نہیں، صرف پردہ ٹانگنے کا حکم، اس کی وجہ کیا تھی؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمانے لگے کہ تمہارے دروازے کے سامنے سے جب لوگ گزرتے ہوں گے تو کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہوں گے جو بے نمازی ہوتے ہوں گے۔ جب بے نمازی تمہارے دروازے کے سامنے سے گزرا کرتے تھے مکان کے آگے سے، تو ان بے نمازیوں کی نگاہیں تیرے گھر میں جاتی تھی، اور جس جگہ پر بے نمازیوں کی نگاہیں پڑ جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے اس جگہوں پر۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ بے نمازی کی نگاہ اگر کسی گھر میں پڑ جائے تو گھر کی برکتیں چلی جاتی ہیں۔ تو جس گھر میں بے نمازی ہیں، جس گھر میں مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی، ہمارے والدین سارے بے نمازی ہیں، تو اس گھر میں برکتیں اور رحمتیں کہاں سے نازل ہوں گی؟ گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ ہمارا سارے کا سارا گھر فجر میں سوتا رہتا ہے، ظہر کی کوئی نماز نہیں پڑھتا، عصر میں سارے بزی رہتے ہیں، مغرب میں کھانا کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، عورتوں کا کھانا بنانے کا وقت ہو جاتا ہے، بہانوں سے نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں، عشاء کے وقت میں راستوں میں بیٹھ کے باتوں میں مشغول ہیں، نوجوان موبائل میں مشغول ہیں، مائیں بہنیں اپنے بچوں میں مشغول ہیں، سیریل دیکھنے میں مشغول ہیں، نماز ایک وقت کی بھی نہیں پڑھی ہے۔ اب دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ ہماری کوئی دعائیں قبول نہیں کرتا، ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں مولانا، ہماری تو کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں اتنا پیسہ آتا ہے، ساری برکتیں نہ جانے کہاں چلی جاتی ہیں، اتنا پیسہ آتا ہے نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، بالکل برکت نہیں ہوتی ہے، برکت کہاں سے ہوگی؟ بے برکتی تو تم نے صبح ختم کر دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صبح
فجر کی نماز کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے رزق بانٹنے کے لیے۔ اب جو بندے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ جاتے ہیں، مولا کو یاد کرنے لگتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں اور جاگتے رہتے ہیں، وہ فرشتے آتے ہیں، ان کا رزق انہیں دے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور جو بندے سوتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، پھر وہ اپنا رزق انہیں دے کر کے نہیں جاتے ہیں جو ان کی قسمت کا ہوتا ہے۔ جب رزق ملا نہیں تو ہم اٹھیں گے تو ہم اپنی قسمت کا نہیں کھائیں گے، دوسروں کی قسمت کا کھائیں گے۔ جب حلال کھائیں گے نہیں تو نہ تو حلال ہمارے گھر میں آئے گا، نہ ہمارا خون حلال بنے گا، نہ ہمارے کاروبار میں حلال کمائی میں برکت، کسی کام میں برکت ہوگی۔ تمام بلائیں پریشانی ہمارے گھر میں آنی شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ ہم نے صبح سویرے دروازہ کھول دیا، اتنے اللہ کے ہم نافرمان ہو گئے، زندگیاں گزر گئیں، 40 50 60 سال کی عمریں ہو گئیں، ابھی ہمارا غسل صحیح نہیں، ابھی ہمارا وضو صحیح نہیں، ابھی ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ابھی ہمیں نمازیں یاد نہیں ہوئی ہیں، ابھی ہماری نمازوں میں اتنی غلطیاں ہیں، اگر کوئی سنے تو یہ کہے کہ نماز تو آپ کی درستی نہیں ہے۔ اور باتیں صاحب ایسی جیسے کہ وقت کے پردھان منتری، باتیں صاحب ایسی جیسے وقت کے مفتی صاحب یہی ہیں، باتیں صاحب ایسی کہ ہمارے گھر میں کیوں نہیں برکت ہوتی، اولاد بھی اتنا کماتی ہے، ہماری کھیتی اچھی چل رہی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، پیسہ بہت زیادہ آ رہا ہے، بس خوش ہیں۔ صاحب خوش اس حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو پیسے کو نہیں روکتا ہے، اس کی کھیتیوں کو حکم نہیں دیتا ہے کہ تیری کھیت سے اناج نہیں اگے گا، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کو حکم نہیں دیتا ہے کہ اس کے گھر میں روشنی نہیں ہونی چاہیے، رب تبارک و تعالیٰ سورج کو حکم نہیں دیتا ہے کہ تیرے گھر میں سورج کی روشنی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے روایتوں میں جب بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی سزا ان کو یہ دیتا ہے کہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر وہ بندوں کو نماز پڑھنے کی توفیق میسر نہیں ہوتی۔ ہم کیا کہتے ہیں اگر ہم سے نماز کو کہا جاتا ہے تو وقت نہیں ہے، ناپاک ہیں، وقت نہیں ملا، یہاں چلے گئے تھے، کھیت میں کام تھا، وہاں چلے گئے، مارکیٹ چلے گئے، بازار چلے گئے، یہ بہانے لوگوں کے سامنے چل سکتے ہیں دکھانے کے لیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ یاد کرو کل قیامت کے دور کو، قیامت کے وقت کو یاد کرو، اب قرآن کریم کا مطالعہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، لم نکو من المصلین، جب جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے اور جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا تھا، تمہارا گناہ کیا تھا، تمہارا جرم کیا تھا؟ تو جانتے ہو جہنمی کیا کہیں گے؟ جہنمی کہیں گے لم نکو ما سلککم فی سقر، یہ جنتی کہیں گے جہنمیوں سے، پھر جہنمی کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہمارا جرم یہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، آج فرشتے میرے پاس آئے تھے، فرشتوں کی سردار جبریل امین، اور مجھے ارض مقدسہ پہ لے کر کے گئے، میں نے چند منظر دیکھے، اس میں سے ایک منظر میں نے ایسا دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے، اس کے قریب میں فرشتے کھڑے ہیں اور اس کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں، پتھر مارا جا رہا ہے، اس کا سر کچلا جا رہا ہے، سر کچل دیا جاتا ہے، پھر وہ سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ فرشتہ اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا معاملہ کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا حضور یہ دنیا میں رہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا، اور یہ صرف ایک وقت کا معاملہ نہیں۔ فرشتوں نے کہا حضور یہ سزا اس کو قیامت تک ایسے ہی ملتی رہے گی۔ ہم کیا کریں گے اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ خود ہم اپنے لیے گناہ کے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں نماز کے وقت نہیں ہے، پریشانی ہے، ادھر ادھر کے بہانوں میں نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو وعیدیں عطا فرمائی، جو حکم عطا فرمائے، اگر ہم اس سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہماری دنیا تو برباد ہوگی ہی ہوگی، قبر اور حشر بھی ہماری برباد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں ہم کو مبتلا فرمائے گا۔ روایتیں تو پڑھو، سن کے دیکھو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب گورنر بنے تو آپ نے حکم نامہ ارشاد فرمایا اور صوبوں کے جو حاکم آپ نے مقرر کیے تھے ان حاکموں کے پاس میں ایک خط بھیجا اور کہا کہ اے حاکموں، میں نے تم کو جن صوبوں کا گورنر بنایا، مقرر کیا ہے، تمہیں حاکم بنایا ہے، لوگوں کا رہنما بنایا ہے، اگر میرے نزدیک سب سے اہم کام کوئی ہے تو سب سے پہلے نماز ہے،
اگر تم نماز پڑھتے رہو گے تو لوگوں کے حق ادا کرتے رہو گے، اور اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو لوگوں کے بھی حق پھر ادا نہیں کر پاؤ گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو قرضہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ کہتے ہیں جب اللہ کا وعدہ وہ جھٹلا سکتا ہے، اللہ کا وعدہ وہ پورا نہیں کر رہا ہے، تو تمہارا وعدہ کیسے پورا کر دے گا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کی 11ویں مناتے ہو، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بے نمازی بندہ ہے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہیں دفنانا چاہیے۔ کتنی سزائیں ہمارے لیے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت ارشاد فرمایا۔ اور سنو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے جب بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو لقمے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں جو وہ کھاتا ہے، اور لباس جب پہنتا ہے تو یہ لباس اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ جب بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، راستے سے گزر کے جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ نالیوں میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی اس بندے کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ کتنی لعنتیں برستی ہیں بے نمازی کے اوپر، ساری برکتیں ہم نے گھر کی ختم کر دی، ہم نے گھر کے ماحول کو ختم کر دیا۔ اگر کوئی بچہ ہمارا کوئی کام نہ کرے، کسی کام کو ہم کہیں تو ہم اس کے مخالف بن جاتے ہیں، سختیاں کرنے لگتے ہیں۔ بچہ اسکول نہیں جاتا تو اس کے اوپر پٹائی شروع ہو جاتی ہے، ماں الگ ڈانٹتی ہے، باپ الگ مارتا ہے، بھائی بہن الگ ڈانٹتے ہیں۔ لیکن بچے نے اگر نماز نہیں پڑھی ہے صبح اٹھ کے تو کوئی اس سے نہیں کہتا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کسی کو فکر نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں۔ اگر بچوں کو تم نمازی نہیں بناؤ گے تو ان کی نماز پڑھنے کی عبادت نہیں بنے گی۔ جب خود صاحب نمازی نہیں ہیں تو اپنی اولاد کو کیسے نمازی بناؤ گے؟ پہلے خود نمازی بننا ہوگا۔ یہ اولاد ہے، چھوٹے بچے ہیں، یہ پڑھ کے کچھ نہیں سیکھتے ہیں، یہ دیکھ کر کے سیکھتے ہیں۔ جیسا تم ان کے سامنے کرو گے ویسا ہی یہ کریں گے۔ اگر تم ان کے سامنے بیٹھ کر کے موبائل میں سیریل دیکھو گے، بزی رہو گے اپنے کاروبار میں، تو ان کی نگاہوں میں تمہارے کام کی تو فکر رہے گی اور نماز کی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں بیٹھے گی۔ جب نماز کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھاؤ گے تب نماز کی اہمیت ان کے دلوں میں بیٹھے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ارشاد میں اتنی سخت عذاب ہیں بے نمازی، جانتے ہو قرآن عظیم کے اندر بڑی آیت کریمہ ہے جس کا خلاصہ ہے، اس میں ایک لفظ آیا غے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، بہت لمبا واقعہ ہے۔ ایک لفظ ہے آیت کریمہ کے اندر غے، اس غے کا مطلب کیا ہے؟ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہے غے، اس کنویں کو کہا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے حبحب۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کنویں کے اندر، اور جانتے ہو کیا ہوتا ہے جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، جب ٹھنڈی پڑ جاتی ہے جہنم کی آگ تو اس کنویں کی آگ کو بھڑکا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جہنم کی آگ اور زیادہ بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ حال ہے اس جہنم کی آگ کا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کنویں کے اندر کس کو ڈالا جائے گا؟ بے نمازیوں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو، والدین کی نافرمان کو اس کنویں کے اندر ڈالا جائے گا جس سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ ہم تو سوچ رہے ہیں کچھ نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو سب کا حال ہوگا ہمارا حال ہو جائے گا، کیا دیکھ لو گے؟ ایک بزرگ ہے وہ کہتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں اگر کوئی مجھے سخت گرم پانی میں نہانے کا حکم دے اور میرے ہاتھ پیر پکڑ کر کے پانی کے اندر ڈبو دے، میں اس حلقے سے دنیاوی عذاب کو برداشت نہیں کر پاتا ہوں۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کسی کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا تو بندہ کیسے برداشت کر لے گا؟ جس کی آگ کا حال یہ ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی دنیا کے اندر ڈال دیا جائے جہنم کا، ایک قطرہ بھی جہنم کی آگ کا دنیا کے اندر ڈال دیا جائے، آپ کو ارشاد فرمایا گیا روایتوں میں کہ ساری دنیا ایک قطرے کی وجہ سے جل کے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ساری دنیا کتنی بڑی دنیا ہے، ایک قطرے کی وجہ سے کتنی، اور سب سے ہلکی سزا یہ ہے کہ جہنمی کو سب سے پہلے جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں تو جو چاہو کر لو، جو چاہو کر لو، کھلی آزادی ہے، اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، چھوٹ ہے، جس کے جو من میں آئے وہ کر لے، لیکن ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونا ہے۔ روایت میں آئے ایک شخص حاضر ہوا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، جب اسے جہنم میں جانے کا حکم دیا تو وہ بندہ عرض کرتا ہے مولا میرا جرم کیا ہے، میری گناہ کیا ہے، میں نے کیا کیا تھا؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ بندے تو نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، نماز نہیں پڑھی تھی، جس کی وجہ سے آج تجھے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کچھ نہیں کر پاؤ گے صاحب، وقت ہے، زندگی ہے، غنیمت ہے، کوشش کرو ہر حال میں سب سے زیادہ نماز کو اہم سمجھو، کام بعد میں، پہلے نماز ہے، پہلے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کا کہنا مانو، دنیاوی کام بعد میں کرو، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں آپ کی کامیاب ہو جائیں گی۔ اگر دنیاوی کاموں کو فوقیت دیتے رہے،
دین کو فوقیت نہیں دی، نماز کو فوقیت نہیں دی، تو ایک دن ایسا آئے گا آپ دنیا سے کچھ نہیں لے کر کے جائیں گے، نہ تو کفن میں کسی کی جیب ہوتی ہے، نہ قبر میں کوئی کچھ لے کر کے جاتا ہے۔ جب فرشتے آئیں گے تو فوراً پٹائی شروع ہو جائے گی اور جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ بے نمازی کے بارے میں آتا ہے کہ قبر اس کو اس طریقے سے دبا دے گی، پسلیاں ادھر کی ادھر مل جائیں گی، دبا دے گی قبر بے نمازی کو۔ اور جب نمازی قبر کے اندر جاتا ہے تو نمازی کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اور اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالی جنت سے ایک کھڑکی کھول دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری، یا تو ہم اپنی قبر کو دبانا ہے، عذاب میں مبتلا ہونا ہے، یا اپنی قبر کو روشن کرنا ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہمیں خود کو ہی کرنا ہوگا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا مرنے کے بعد، خود اپنی قبر کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ اگر کر لیں گے تو ہم کامیاب ہیں، اگر نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں، نہ تو دنیا میں نہ آخرت میں۔ ان الصلاۃ تنہا